الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی احترام اور عزت و اکرام کے لائق بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے امت کے اندر جمعے کے سسٹم کو جاری فرمایا، اور آج بھی امت کے دل میں جمعے کی نماز میں حاضری کی عظمت و اہمیت دلوں میں ہے۔ اسلام کی حفاظت اور اشاعت میں جمعے کا بہت بڑا اثر ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایمان والے جمعے کا بہت اہتمام کریں، پہلے سے حاضری ہو، کچھ عبادت ہو پہلے، پھر اس کے بعد اہتمام سے خطبے کا انتظام ہو۔ اس سے پہلے تو حال یہ تھا حضور کے 1000 سال بعد تک کہ مسجدوں میں علم دین حاصل کرنے کے لیے پوری مسلمان آبادی دن بھر رہتی تھی، صبح سے 11 بجے تک، اور پھر عصر سے رات کے 11 بجے تک مسجدیں کلاسز سے بھری ہوئی ہوتی تھی۔ ہر قسم کی تعلیم مسجدوں ہی میں ہوتی تھی، دین کے مختلف شعبوں کی، زمانے کے اعتبار سے الگ الگ علم کے جو لیول ہیں لوگوں کے، وہ سب تعلیمات مسجد ہی میں ہوتی تھی۔ پھر وہ دور ختم ہو گیا تو مسلمانوں کا علمی دبدبہ ختم ہو گیا، اور دین جو ہے وہ ذرا رسمی قسم کا ہو گیا۔ خود حضور کے زمانے میں مسجد نبوی ہمیشہ بھری ہوئی رہتی تھی سیکھنے والوں سے۔ تو جمعہ میں جو ہے کوئی بہت لمبا چوڑے خطبے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، مختصر خطبہ دیتے تھے حضور، نماز لمبی پڑھاتے تھے، اس لیے کہ ان کی زبان بھی عربی تھی، قرآن، اور حضور کا جو طریقہ تھا دین کو پیش کرنے کا، اس میں قرآن زیادہ پڑھ دیتے تھے حضور۔ کافروں کے پاس بھی جب پہنچتے تھے تو قرآن ہی پڑھ دیتے تھے، اس لیے کہ قرآن ان کی زبان میں تھا اور بہت تاثیر والا کلام تھا، تو اپنی طرف سے کچھ زیادہ بولنے کا معمول نہیں تھا۔ اسی حساب سے جمعہ میں بھی تلاوت حضور اہمیت سے کرتے تھے، لیکن اب چونکہ لوگ قرآن آپ بڑے بڑے سورے پڑھیے تو کچھ دین تو ان کو سمجھ میں آئے گا نہیں، اس لیے اب ضرورت ہے کہ روزانہ کا سسٹم بھی کمزور پڑ گیا ہے مسجدوں میں دین سیکھنے کا۔ صرف چھوٹے بچوں کو نادرہ پڑھایا جاتا ہے، کلمے رٹائے جاتے ہیں، پوری زندگی کا نظام قرآن اور حدیث میں کیا بتایا گیا ہے اس کا مذاکرہ ہوتا نہیں۔ تو جمعہ میں کم سے کم اہتمام سے وقت نکال کر شرکت ہونی چاہیے، اور نیت ہو بھئی دین کو سمجھیں گے، آرام سے وقت لے کے آنا چاہیے۔ ہر مسجد میں تو نہیں ہو سکتا، مگر شہر میں کچھ مسجدوں میں تو لوگ زیادہ دیر تک خطبے کی نیت سے۔ بہرحال گزشتہ ایک اہم مضمون شروع ہوا جو دراز بہت علمی مضمون ہے اصل میں۔ یہ دور جیسے کہ آپ جانتے ہیں علم کا دور ہے، دنیا میں ہر طرف
ہر انسان کا پڑھنے کا حق لازم کر دیا گیا ہے حکومتوں کی طرف سے۔ ہر بچہ جو پیدا ہو رہا ہے تعلیم اس کا حق ہے، قانونی حق ہے، ورنہ جیل میں ڈال دیا جائے گا ماں باپ کو۔ تو سارے لوگ پڑھ رہے ہیں اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں۔ اب ان اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں زندگی کے بارے میں نئی نئی سوچ، الگ الگ قسم کی سوچ پڑھائی جاتی ہے۔ تعلیم سیکولر ہو گئی ہے، دین سے ہٹ کر، خدا اور رسول دین سے ایک دم کاٹ کر صرف دنیاوی کمائی کی صلاحیتوں والی تعلیم ہو گئی ہے۔ پھر آج کل جو گورنمنٹ ہے، ریاست ہے، وہ زندگی کے تمام شعبوں پہ کنٹرول کرتی ہے۔ پہلے زمانے میں بادشاہ کے بس ایک دو ہی کام ہوا کرتے تھے، ایک ملک میں امن و امان کو برقرار رکھنا، ڈاکو اور قبائل والا لٹیرے وہ عوام کی جان مال کو نہ لوٹیں، یہ ایک بادشاہ کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ اور جو ہے مقدمے وغیرہ جو لوگوں کی آپس کی لڑائیاں وغیرہ ہے، اس میں ایک انصاف کا سسٹم قائم، یہی بیسک ذمہ داری ہوتی تھی بادشاہ کی۔ لیکن یہ جب سے دنیا میں جمہوریت آئی ہے، بادشاہی کو ختم کر کے، جو انسانیت کی تاریخ میں جو ٹرننگ پوائنٹ ہوا ہے انقلاب فرانس سے، کہ شخصی بادشاہ کی حکومت کو ختم کر دیا جائے اور ایک جامع دستور کے ساتھ ریاست بنے، اور ریاست ہی زندگی کے پورے شعبوں کو سنبھالے گی۔ پیدا ہونے والے ہر بچے کی تعلیم تربیت کی ذمہ دار بھی ریاست ہے، لوگوں کے اخلاق کی بھی ریاست ذمہ دار، اور مارکیٹ کی بھی ہر اعتبار سے۔ انقلاب فرانس سے جو ساری دنیا میں بات چلی کہ انسانوں کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، ان ساری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ایک مضبوط فلاحی اسٹیٹ قائم ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے بادشاہی نظام تھا پوری دنیا میں۔ فلاحی اسٹیٹ، گورنمنٹ آف دی پیپل، فار دی پیپل، بائی دی پیپل، عوام کی حکومت ہو، عوام کی خاطر ہو اور عوام کے ذریعے سے چلے۔ یہ ساری دنیا میں تحریک چلی، ساری دنیا سے بادشاہتیں ختم ہوئی اور جمہوریتیں قائم ہوئی۔ تو اس سسٹم میں کیا ہے، زندگی کے ہر معاملے میں گورنمنٹ کا اثر ہے، ہر طرح کے آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ، تعلیم، تربیت، سب کی ذمہ دار جو ہے گورنمنٹ ہے۔ تو اب اس پر جو ہے نظریات مذہب سے ہٹ کر نئے نئے نظریات ریسرچ کر کے وہ لوگ لاتے رہے۔ بچوں کی تربیت کے بارے میں، ان کی صلاحیتوں کو ڈیولپ کرنے کے بارے میں ایک نئے نئے نظریات، عورتوں کے حقوق کی حفاظت کیسے ہو، نئے نئے نظریات، تو نئے نئے قسم کے نظریات دنیا کے اندر امپلیمنٹ کیے جا رہے ہیں۔ پوری حکومتیں بھی، میڈیا بھی، اسکول کالج بھی، سب کی مل کے کوشش یہی ہے کہ جو نئے نئے نظریات آ رہے ہیں ان کو پڑھا جائے، سمجھایا جائے، اپلائی کیا جائے، لوگوں کو زبردستی اس پر چلایا جائے۔ اب ایسے میں ہر بچہ وہاں پڑھ رہا ہے، ہر مسلمان لڑکا بھی ان سسٹموں کو پڑھ رہا ہے، بینکنگ کا سسٹم پڑھ رہا ہے، سودی نظام پڑھ رہا ہے، سوشل جو سائنس ہے وہ پڑھ رہا ہے کہ کس طرح سماج کے اداروں کو کیسے مرتب کیا جائے، سماجی حقوق کیا ہیں ایک ایک انسان کے، اور سب پڑھ کے اس کا ذہن وہی بن رہا ہے۔ اور اس میں کیا ہے، اسلام ایک ایسا دین ہے جو صرف یہ نہیں ہے کہ پوجا کا طریقہ بتا کے چھوڑ دے کہ بس انسان عید کون سی منائے گا اور کس موقع پر کیا عبادت پوجا کرے گا، اتنے ہی دھرم ہیں، باقی کے سب پورا اولاد کی تربیت، بچوں کی تربیت، محلے کا سسٹم، صحت کا سسٹم، مالیات کا سسٹم، یہ سب بقیہ دینوں میں ہے نہیں، صرف عبادتیں۔
تو انہوں نے کہا کہ بھائی عبادت اپنے اپنے طریقے پہ کر لو، باقی پوری لائف جو چلے گی وہ گورنمنٹ چلائے گی، سوسائٹی چلائے گی، نئے نئے نظریات۔ تو اس رخ پہ دنیا جا رہی ہے چند صدیوں سے، اور ظاہر ہے بہت ترقی کر رہی دنیا، مالی اعتبار سے، سسٹمز کے اعتبار سے، زندگی کے مختلف سسٹمز، ادارے بہت زیادہ ترقی۔ اب ان سب چیزوں کو پڑھنے کے بعد، ان سے متاثر ہونے کے بعد، جو جدید تعلیم یافتہ لوگوں نے قوم کو اٹھانے کے لیے دین اسلام کو پھر سے پبلک میں عام کرنے کے لیے مختلف تحریکیں اٹھائی۔ تو اس میں غلطی یہ ہوئی کہ موجودہ سسٹم جو انہوں نے کالج میں، یونیورسٹیز میں، نظریات میں جو پڑھا، اسی عینک سے انہوں نے اسلام کو پھر پڑھا، اور پھر اسلام کی تشریح جو ہے وہ بدلے ہوئے ذہن کے ساتھ کی۔ ظاہر ہے یہ دنیا کے جو اصول ہیں ان کا بیس ہی الگ ہے، ان کی پوری بیس عقل پر ہے، عقل اور تجربے کرتے جائیں گے، سیکھتے جائیں گے، بدلتے جائیں گے۔ تو ان کا کوئی بھی قانون ابدی نہیں ہے، تجربے سے ان کا بدلتا رہتا اور عقل کی بنیاد پہ ہے۔ جبکہ دین جو ہے وہ ابدی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، وہ تجربوں سے نہیں ہے دین کا تعلق۔ پوری کائنات کو بنانے والے اللہ نے، قیامت تک کے انسانوں کے حالات کا پورا علم رکھنے والے اللہ نے قیامت تک کے لیے اصول دے دیے ہیں۔ تو یہ تجربے سے نئے نئے قوانین ضوابط بنانے والی لائن ایک دم الگ ہے، اور اللہ ہی کے دین کو سب کچھ سمجھتے ہوئے ہمیشہ اس کی پابندی، اسی کے دائرے میں رہتے ہوئے پھر سہولتیں، یہ اسلام ہے۔ تو جدید دور میں گزشتہ مختلف ملکوں میں جدید تعلیم یافتہ لوگوں نے جو اسلام کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، اس میں بہت ساری گمراہیاں ہوئی اور پھر کئی فرقے بنے۔ تو اس کے حساب سے یہ مفکر اسلام مولانا ابوالحسن علی ندوی، جو ساری ایک عالمی شخصیت تھے، پوری دنیا پر نظر تھی، ساری دنیا میں ان کو مانا جاتا تھا، تو انہوں نے یہ مضمون لکھا کتاب میں کہ اسلام جو دین ہے اس کے دوسروں سے ہٹ کے کیا خصوصیات ہیں، زمانے کے جو دستور ہیں، زمانے کی جو تھیوریز ہیں، ان میں اور اسلام میں کیا فرق ہے، اسلام کی کیا خصوصیات ہیں۔ تو تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے انہوں نے لکھا ہے۔ تو یہ اس زمانے کی گزشتہ 100-200 سال میں جتنے بھی فتنے آئے ہیں، ان کو جو لوگ جانتے ہیں وہ لوگ یہ تقریر سمجھ پائیں گے جو چل رہی ہے گزشتہ سے، لیکن عام آدمی کے ذہن میں بھی کچھ باتیں تو بہرحال رہ جائیں گی۔ تو ذرا یہ علمی موضوع ہے، لیکن ہر لیول کی بات جمعہ میں ہونی چاہیے۔ اچھا، بعض لوگ ایسا ہو رہا ہے بعض وقت کہ بھائی سامنے والے جو ہے سادے سیدھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، زیادہ گہرائی کو نہیں جانتے، ان کے سامنے دین کی سادی ہی بات کرنی چاہیے۔ اس کا لحاظ کرتے کرتے لوگ کیا کیے ہیں، دین کو دیہاتی کے لیول پہ لا لیے۔ دین تو سارے طبقوں کے لیے ہے نا۔ اب ہمیشہ رعایت آپ دیہاتیوں کی کر رہے ہیں، کم سوچ والوں کی کر رہے ہیں، سمپل ہی باتیں کر رہے ہیں، تو لوگ کیا سمجھ رہے ہیں دین بھی یہی چھوٹا ہے۔ اب اسکولوں میں یہی ہو رہا ہے کہ بچوں کو، جو بچے ہیں تھوڑا سا ٹائم ہے، اس لیے اسکول کے جتنے سلیبس ہم اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ انٹر تک کے لیے بنائے گئے ہوں، یعنی انگلش میڈیم اسکولس میں دینیات کے جو سلیبس بنائے گئے ہیں، بس یہی دماغ میں ہے بچے ہیں، تو اس میں دین کو بھی بچہ ہی بنا دیا گیا ہے۔ چھوٹی لیول کی باتیں، عقیدے ہیں تو عقیدے کی تشریح نہیں، اس کی کوئی سائنٹیفک دلائل نہیں، اس کے نہیں عقلی دلائل نہیں، عقیدے بیان کر دیے، چھوٹی چھوٹی بیسک آداب بتا دیے، کچھ دعائیں پڑھنے کی سکھا دیے۔ پورا دین کیا ہے، پوری زندگی کو دین کس نظر سے دیکھتا ہے، دین کے گہرے اصول کیا ہے، پوری زندگی کو کیسے بدلتا ہے، سارے عالم کو کیسے وہ لائن سے پیش ہی نہیں کرتے۔ اب دوسری طرف بچوں کا حال یہ ہے کہ آج کل سلیبس میں، 5th کے سلیبس میں، 7th کے سلیبس میں وہ اتنا زیادہ نالج ہے سائنس کا، اور پھر سوسائٹی کا، سماج علم جو بچے پڑھ رہے ہیں، چونکہ میرا خود اسکول ہے، تو دنیا کے سسٹم کے بارے میں، دنیا کی
سماجی، وہ لوگ اتنے بڑے بڑے نظریات پڑھ رہے ہیں، وہ سب پڑھنے کے بعد جب دینیات کے گھنٹے میں دیکھتے ہیں کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، تو ان کو دین چھوٹا نظر آتا ہے، دین کی عظمت نہیں آتی۔ دنیا کا تعلیم ان کی بہت اونچے لیول سے ہو رہی، کتنی تھیوریز کو پڑھ جا رہے وہ لوگ، پورے دنیا کے عالمی سسٹم کو پڑھ رہے، پنجم میں ہی پڑھ لے رہے سب۔ اب دینیات انٹر وہی پڑھا رہے تو اس میں ایسا بالکل بھولی بالی باتیں، زندگی سے ٹچ نہیں۔ تو جماعت میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے کہ بھائی لوگوں کا خیال کر کے جو ہے اتنا نیچی سطح پہ چلے جا رہے ہیں کہ دین بھی نیچا ہو جا رہا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر قسم کی چیز ہونی چاہیے۔ جیسے کچھ ضمناً باتیں آئیں، تو یہ جو تقریر یہ بیان چل رہا ہے یہ ذرا فکری قسم کا۔ تو اسلام کی جو خصوصیات ہے، جیسے ہر چیز کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، اسلام کی بھی کچھ خصوصیات ہیں۔ تو گزشتہ بتایا گیا ایک پوائنٹ کہ بیسیکلی اسلام میں دوسری تھیوریز میں فرق یہ ہے کہ جتنے بھی تھیوریز پوری دنیا میں چل رہی ہیں وہ انسانوں کی ذہنی اپج ہے۔ فلاسفہ ہیں، تجربہ کار لوگ ہیں، ایک ایک فیلڈ کے ماہرین ہیں، بڑے حکومت چلانے والے ہیں، قانون کے ماہرین ہیں، وہ اپنی سوچ سے تھیوریز بنا رہے ہیں۔ مگر اسلام میں انسانی دخل کا کوئی، انسانی عقل کا دخل نہیں ہے، یہ سیدھے اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ نبیوں نے جو بھی کہا اللہ کی طرف سے کہا، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہا، یہ اس کی خصوصیت ہے۔ دوسرا بتایا گیا ہے کہ دین اسلام میں عقیدے پہ بہت ضرور ہے، یعنی آپ اللہ کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے، دنیا اور آخرت کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے، رسول کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، اس میں اگر گڑبڑ ہے، وہ قرآن حدیث کے موافق نہیں ہے، اور آپ کے ذریعے سے پورے مسلمانوں کا ایک ملک ترقی کر گیا، اتنا پبلک کو متاثر کیے، اتنا پبلک میں انقلاب لائے کہ پورے مسلمانوں کی لائف چینج ہوئی، بہت فائدہ ہوا مسلمانوں کو، تو وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ نے کام کتنا کیا ہے، آپ کا عقیدہ کیا ہے دیکھا جائے گا۔ اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں عقیدے آپ کے صحیح ہے نہیں صحیح، اس کو گزشتہ تفصیل سے بتایا گیا، پھر دہرانے کا موقع نہیں ہے، کئی مثالیں گزشتہ میں نے دے دی۔ تیسری بات، انبیاء کرام کی جو بھی محنت رہی ہے انسانوں پر، وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھی، اس میں دنیاوی ترقی وغیرہ بیسک نہیں تھی۔ دنیاوی ضروریات، دنیاوی ترقی، کوئی اچھی ریاست قائم کرنا، قوم کو جو ہے بہت آرگنائز کرنا، وہ سب سائیڈ میں ہو۔ اصل زور اس میں کیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے سارا کام ہے۔ ملک، سلطنت، خواہش، قومی غیرت، ہوس، غلبہ، اقتدار، قوم کی ترقی، لگژری، یہ سب نہیں ہے وہاں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے پوری محنت ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ جب مسلمان دین پر چلتے ہیں، جس لیول پہ چلتے ہیں اتنا غلبہ اللہ دیتے ہیں، جس لیول پہ پہنچ جائے اتنا پھر اقتدار ملتا ہے۔ اس کے بعد اور ایک پوائنٹ یہ بتایا گیا کہ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ لوگوں کی مصلحت میں، زمانے کی مصلحت میں دین کے اصولوں میں کمپرومائز نہیں کیا جائے۔ بھئی اس طرح سے بولیں گے تو زیادہ لوگ دین پہ آئیں گے، مسلمان دین پہ رہ سکیں گے، اس لیے ذرا اصول میں تھوڑی نرمی کر دیں گے، یہ مزاج نہیں ہے اسلام، کیونکہ سب اللہ کی چیزیں ہیں، اس میں ہم کمی زیادتی کرنے والے کون ہیں؟ اس لیے زمانے کی مصلحت، لوگوں کی مصلحت، لوگوں کو کیا اچھا لگتا، کیا بولنے سے زیادہ لوگ ٹکے رہیں گے، سب نہیں۔ دین کی چھوٹی سی چھوٹی بات کو بھی ہم تبدیلی گوارا نہیں کریں گے، جیسا ہے ویسے ہی۔ جیسے حضرت ابوبکر کے زمانے میں وہ نئے نئے کئی قبائل ایسے ہی حضور کی کامیابی دیکھ کے اسلام میں آ گئے تھے۔ اب حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بڑی تعداد میں قبائل، پھر جھوٹے نبی پیدا ہو گئے، بڑے بڑے قبیلے، سب لوگ لوٹ گئے، تو وہاں اسلام ہی ختم ہونے کا ڈر ہو گیا تھا، مکہ مدینہ ہی بچ گئے تھے، تو بس کی بس بچ دیا، اسلام ہی ختم ہونے کا موقع تھا۔ اس وقت کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم اسلام تو نہیں چھوڑیں گے مگر زکوٰۃ مدینے کو نہیں بھیجیں گے، زکوٰۃ ہم اپنے حساب سے کچھ بھی کریں گے، مدینے کو نہیں بھیجیں گے۔
تو حضرت ابوبکر نے فیصلہ کیا کہ جس طرح جو لوگ اسلام کو چھوڑ کے نکل گئے ہیں علل اعلان، ان سے بھی جنگ کروں گا، اور جو نماز پڑھنے اسلام پہ رہنے تیار ہے لیکن زکوٰۃ کے سسٹم میں تبدیلی چاہ رہے ہیں، ان سے بھی جہاد کروں گا ایک ساتھ۔ اب بڑے بڑے صحابہ بول رہے تھے کہ پہلے یہ جو اسلام سے نکل گئے ہیں پہلے ان سے نمٹ لیں گے، اور یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم زکوٰۃ مدینہ نہیں دیں گے ان کو چھوڑ دیں گے، ذرا مضبوطی آنے کے بعد کریں گے۔ حضرت ابوبکر نے کہا نہیں، ان سے بھی میں اسی وقت برابر۔ ان کا جملہ ہے اَيُنْقَصُ الدِّينُ مَعَنَا حَيٍّ، کیا میرے جیتے جی حضور کے دین میں کمی کی جائے گی؟ تو ان کے اس اسٹینڈ کی وجہ سے بہت فائدہ ہوا۔ تو دین کا مزاج یہ ہے کہ لوگوں کی روح رعایت میں چاہے کتنا بڑا مجمع ہو، کتنے لوگوں کی تائید مل سکتی ہو، دین میں تبدیلی۔ عیسائیت جو بدل گئی اسی چکر میں بدل گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں میں ایک یہودی ایک جھوٹے انداز میں داخل ہو گیا، سینٹ پال۔ اب اس نے دیکھا کہ اطراف جو قوم ہے وہ رومیوں کی قوم تھی۔ اب کیا ہے جذبہ عیسائیت کو جلدی پھیلانے کا جذبہ، تو اس نے کیا کیا کہ عیسائی جو اطراف جو مشرک قوم تھی، بت پرست تھی، ان کے جو نظریات ہے انہی کے نظریات کو تھوڑا سا بدل کر عیسائیت کو اس نام سے پیش کر دیا، جس کی وجہ سے تیزی سے عیسائیت پھیل گئی۔ لیکن یہ جو عیسائیت پھیل گئی یہ وہ عیسائیت نہیں تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا۔ اس نے سامنے والوں کی ایسی رعایت کی، ان کے عقیدوں کو ہی ذرا رنگ بدل دیا۔ جیسے ہمارے پاس قوالی جو آئی ہے نا، قوالی اس لحاظ سے آئی کہ یہاں پہلے سے بھجن کا رواج بہت تھا، تو دیکھا کہ اب ان کو چلو بھجن کی عادت ہے، ہم کیا کریں گے وہی گانے بجانے کے ساتھ تھوڑا اس میں دینی باتیں گھسا دیں گے۔ تو اس طرح سامنے والوں کی رعایت میں کئی جو ہے دوسری قوموں کی چیزیں اسلام میں آ کے رنگ ہی بدل گیا دوسری قوم۔ تو عیسائیت جا کے ایک دم شرک کا مذہب بن گئی، توحید کا مذہب جا کے۔ کیا یہ رعایت کی اتنی بڑی قوم ہمارے اندر آ جائے گی؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا نہیں، حضور کے زمانے میں جو آدمی مدینے کے عامل کو اونٹ بھی دیتا تھا اور اونٹ کو باندھنے کی رسی بھی دیتا تھا، اور میرے زمانے میں بولے گا اونٹ تو لے جاؤ میں رسی نہیں دوں گا، اس سے بھی میں جنگ کروں گا۔ تو یہ ہے دین اسلام کا رنگ کہ لوگوں کی روح رعایت اور مصلحت وغیرہ دیکھ کر دین میں تشریح میں فرق نہیں ہوگا۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے۔ کئی بڑے بڑے داعیوں نے کیا کیا، زمانے کا رخ دیکھ کر دین کی تشریح کا انداز بدل دیا، اور عام لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ وہ لوگ اسکول کالجز میں ان کا جو ذہن سیٹ اپ ہے وہ حساب سے ان کی بات اچھی لگتی ہے۔ دین کے جو بہت بڑے بڑے بنیادی اصول ہیں ان کو اٹھا کے بازو رکھ دیتے ہیں، زمانے کے اصولوں کے مطابق دین کو سمجھانا شروع کرتے ہیں، اور دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ آرام سے اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ ایسا بہت ہوا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ دین اسلام کی اصرار ہے اس پر۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، یہ مکے والے کیا چاہ رہے ہیں کہ ذرا آپ نرم پڑھیں تو وہ لوگ بھی نرم پڑھیں۔ وہ کہتے تھے کہ حضور اپنی دعوت میں تھوڑی سی نرمی پیدا کریں، تھوڑی ہماری باتیں بھی اس میں کا لحاظ کریں۔ تو اللہ نہیں، نرم پڑھنے کی ضرورت نہیں، جیسا دین ہے ویسا، کوئی آئے نہ آئے نہ آئے۔ تو اس کی بھی تھوڑی تشریح گزشتہ ہو گئی ہے۔ اب دین جیسا پیش کرنے میں لوگ زیادہ متوجہ ہوتے، یہ نہیں، دین میں جو چیز پیش کرنے کی وہ، جیسے اس زمانے میں کچھ لوگوں نے غیر مسلموں میں دعوت کا کام کرتے ہوئے جنت دوزخ کا تذکرہ چھوڑ دیا۔ کئی لوگوں نے بولے کہ جنت کی بات کرنا لالچ دلا ویسا رہتا، دوزخ کی بات کرنا ڈرائیں گے، بس اسلام کی دوسری خوبیاں بولو، اس کی معاشی تعلیمات، اس کی سماجی تعلیمات وہ بولو، دوزخ کا تذکرہ مت کرو۔ ایسا کچھ لوگوں نے اختیار کیا، تو یہ طریقہ صحیح نہیں، کیونکہ اسلام میں تو بنیاد ہی جنت دوزخ ہے۔ سارے دین پر چلنا اس لیے ہے تاکہ جنت میں جائیں، ساری برائیوں سے بچنا اس لیے کہ دوزخ میں نہ جائیں۔ ہر نبی نے روز اول سے جنت دوزخ کی بات کی ہے۔
اب آج کل کے کئی تعلیمات اب یہ دوزخ کے بیان کیوں کرتے ہیں؟ ایک بہت بڑے سیٹھ صاحب بھی تھے، مشہور شخصیت تھے، نام نے، وہ ایک مولانا نے جو ہے دوزخ کا بیان کیا، تو اسی دن میں سے رات میں بولے یہ کیا بھائی لوگوں کو ڈراتے رہتے، دوزخ کی باتیں کرتے رہتے، آج کل کے زمانے میں سب ٹھیک ہے کیا؟ تو ایسا مزاج لوگوں کا ہو جائے، ڈرانے کی باتیں نہیں کرنا، لوگوں کے مائنڈ سیٹ کا خیال کرنا۔ تو اسلام میں یہ نہیں ہے، اسلام میں جنت دوزخ اصل ہے، ایمان بالغیب اصل ہے۔ اس میں جو غیب کی باتیں نبیوں نے بتائی ان کا ہو بہو ماننا ضروری ہے۔ البتہ اور کیا ہے، جدید زمانے کی جو بھی اصطلاحات ہیں، ٹرمنالوجیز ہے، اس کے رنگ میں دین کو نہیں پیش کرنا کہ بس وہی اسی کی پابندی کرتے کرتے صحیح تشریح نہیں ہوتی، اس میں گمراہی۔ اس محدثین کی جو سب سے پہلے لڑائی شروع ہوئی وہ وہیں شروع ہوئی، جو یہ معتزلہ جو فرقے بنے، یونانیوں کا منطقی علم مسلمانوں میں بہت پھیل گیا تھا، تو یونانی جو ان کا فن تھا گفتگو کا، اس کی روشنی میں لوگ جو ہے دین کو سمجھانے لگے، تو وہیں سے محدثین میں وغیرہ میں بحث شروع ہوئی کہ بھائی حضور نے جس چیز کو جیسے پیش کیا ویسا پیش کرو، سامنے والوں کی ٹرمنالوجی میں پیش کریں گے تو اس کا مفہوم غلط ہو جائے گا۔ تو ایک حد ہے، ٹرمنالوجی یوز کرنے کی ایک حد ہے، یہ نہیں کہ بالکل نئے نظریات کے رنگ ہی میں آپ دین کو ڈھال رہے ہوں، گمراہی ہو جائے گی اس میں۔ البتہ یہ تو ہے کہ بھئی کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی سمجھ کے لیول پہ اتر کے آپ بات کرو، وہ تو مستقل اصول ہے۔ ادع الی ربک بالحکمت، اصول ہے کہ حکمت کے ساتھ بات کرو، سامنے والوں کی مزاج کی رعایت اور ان کے حالات کی رعایت اس وہ ضروری ہے، مگر اس طرح نہیں کہ دین ہی کو آپ بدل رہے ہیں لوگوں کی خاطر، دین نہیں بدلا جائے گا۔ انداز گفتگو آپ اختیار کر سکتے ہیں، کچھ بھی دل کو نرم کرنے والا۔ اور کیا ہے، اسلام جو دین ہے نا، اس میں دنیاوی کی کامیابی پہ زور نہیں ہے، آخرت کی کامیابی پہ زور ہے۔ پوری حضور کی تشریحات میں آخرت کو غلبہ دیا گیا کہ یہ دین آیا ہی ہے اصل لوگوں کی آخرت کامیاب کرنے کے لیے، اس لیے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور یہ عارضی زندگی ہے۔ اس لیے دنیا میں جو ہے جلدی سے جلدی دین پھیلے، مسلمانوں کو عظمت پھیل جائے، مسلمانوں کا ہو جائے، اس کا غلبہ ہو جائے تو بیلنس آؤٹ ہو جائے گا۔ ہماری نظر میں، دین اسلام کی نظر میں، دنیا جو ہے وہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، سمندر میں ایک خطرے کی طرح دنیا ہے اور سمندر کے برابر آخرت، حضور کی حدیث ہے۔ تو دنیا کی کامیابی کے چکر میں بھی دین کی تشریح میں فرق کیا گیا، کئی لوگ جلدی دنیاوی پہلو کو غالب کر دیے دین کی خوبیوں کو بتانے میں، آخرت کی تیاری کے موضوع کو پیچھے کر دیا گیا، غلبہ دنیاوی ترقی کا رہنے سے۔ تو دین اسلام میں نہیں، دین اسلام میں کیا ہے، بہت زیادہ اہمیت کثرت ذکر پہ ہے۔ دنیا میں کیا ملنے والا، اللہ کی معرفت پہ ہے، اللہ کی رضا پہ ہے۔ اور جو ہے دنیا میں دوسرے دھرموں میں اور دوسرے آئیڈیالوجیز میں انہوں نے یوں پیش کیا کہ یہ سوسائٹی اچھی ہونے کے لیے، سوسائٹی مینٹین ہونے کے لیے یہ دھرم ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ہمارا غیر مسلم جو ہے وہ کہتا ہے کہ دھرم خدا بھی ایک اپائے ہے، بولتا ہے، یعنی خدا کو ماننے سے چونکہ سوسائٹی کو کنٹرول کرنے میں فائدہ ہوتا ہے، اس لیے ہم خدا کو مان رہے ہیں۔ اور دینی تعلیمات کی ایسی تشریح جس سے سوسائٹی کو فائدہ ہو، دنیا مینٹین کرنے میں فائدہ ہو، اس طرح سے پیش کرتے ہیں۔ اسلام کے پاس بنیادی یہ نہیں ہے، اخلاقی لوگوں کی اصلاح ہو، سوسائٹی مینٹین ہو، یہ نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دین ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مرضی پوری کرنا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ دین پہ آپ چلیں گے تو اخلاق بھی اچھے ہوں گے، میاں بیوی کے تعلقات اچھے ہوں گے، سوسائٹی مینٹین ہوگی، وہ ضمنی فائدے ہے، مگر یہ معاشرے کی سہولت کے لیے خواہ تھیوری نہیں بنائی گئی، معاشرے کے لیے نہیں، تھیوری نہیں، یہ اللہ، ایک اللہ کے اطراف گھومتا ہے دین اسلام۔ تو ایک جو اللہ ہے ان سے تعلق بناؤ، کثرت ذکر۔ اور ایک پہلو کیا ہے
یورپی تعلیم میں قانون کا بہت زور ہے، قانون کی پابندی، کیونکہ بادشاہی دور میں کیا تھا، لوگ قانون پہ توجہ نہیں ہوتی، بادشاہ کی شخصیت پہ توجہ رہتی تھی۔ تو یہ جو دور آیا تو اس میں ایک شخص کی بات ماننے کے بجائے، شخص سے جڑنے کے بجائے، شخصیات سے جڑنے کے بجائے صرف اصول سے جڑنے کا مزاج بنا پوری دنیا میں۔ اور یہ اصول کیا ہے، قانون کیا ہے، اس کے پیچھے بیان کرنے والے لوگ ہیں، ان کی اہمیت نہیں ہے۔ تو یہ جو چلا ہے تو اس کے اثر سے لوگ بس اللہ حاکم ہیں اور ہمارا کام حکم پہ چلنا ہے، حاکم کی حیثیت سے یاد رکھا۔ رسول کو بھی اہمیت نہیں دی، اس بس اصل قانون ہے، قانون کی پابندی کرو۔ تو زور پورا گویا ایک حکم دینے والا ہے، اللہ کی صفت حاکمیت ہی پہ توجہ۔ یہ رنگ جو ہے یہ جدید دور کا اثر ہے۔ اسلام میں یہ نہیں ہے، اسلام میں اللہ حاکم ہی نہیں ہے، اللہ تم کو چاہنے والے ہیں، الرحمن ہے، اللہ محبت والے ہیں، اللہ تعالیٰ محبت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ذاتی تعلق چاہ رہے ہیں آپ سے، آپ کا دل دیکھنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو قرآن مجید میں جگہ جگہ ہر آیت کے آگے پیچھے اللہ کی اسماء کا ذکر ہوتے ہیں، ناموں کا، صفتوں کا، ان اللہ علیم حکیم، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو صرف حاکم، آپ وہ حاکم ہیں، آپ محکوم ہیں، یہ رشتہ نہیں ہے۔ اللہ کا ایسا زندہ تعارف کرایا گیا صفات کہ اللہ کی ذات سے جڑو، ان سے محبت، ان پہ بھروسہ۔ تو حاکم کا پہلو نہیں، ذاتی تعلق بناؤ اللہ سے، یہ رنگ دین کا ہے۔ اس لیے محبت الہی کا حکم ہے، ذکر الہی کی بہت ترغیب ہے، اور کہا گیا کہ لا غایہ، مقصد ہی اللہ کو حاصل کرنا۔ قانون تو بدلتے رہنا صاحب، کتنی شریعتیں آتی رہیں، اور حاکم تو ہیں اللہ، یقیناً سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ آدمی حکم کی پابندی کرے۔ مگر صرف ہم حکموں پہ ہی چلیں گے، باقی اللہ سے تعلق بنانا، وہ پہلو ان لوگوں کے اندر سے نکل گیا جو جدید دور سے متاثر دین کی تشریح کرنے والے۔ جبکہ دین کا رنگ کیا ہے، اللہ سے محبت کی جائے، اللہ ہی کے گیت گائے آدمی، اللہ ہی کے دھن میں رہے، خوف اللہ ہی سے ہو، مانگنا صرف اللہ ہی سے ہو، اللہ تعالیٰ ہی کی خوبصورتی پہ توجہ ہو، اخلاق پہ، اور سب کچھ اللہ پہ لٹانا۔ تو بحیثیت حاکم نہیں، اللہ کی پوری صفات کا سامنے رکھ کے ذاتی طور پہ اللہ سے محبت کرنا۔ اس رنگ کو نہیں سمجھنے سے بھی گمراہی ہوئی ہے۔ اور ایک گمراہی کیا ہوئی کہ جیسے کوئی ڈاکیا ہوتا ہے، پوسٹ مین، کوئی چیز لا کے ہمارے نام پہ کوئی خط آیا، پیغام آیا، تو ڈاکیا ہمارے گھر میں دے کر چلا جاتا ہے، تو ڈاکیے کا کام ختم، کہیں سے پیغام آیا اب تک پہنچا دیا۔ ہمارا ڈاکیے سے کوئی تعلق نہیں رہتا تھا، نہ ڈاکیے کا ہمارے سے تعلق نہیں رہتا۔ تو یہ منکرین حدیث پیدا ہوئے اس زمانے میں بہت بڑے پیمانے پہ، تعلیم یافتہ لوگوں، انہوں نے کہا کہ قرآن ہی لیں گے ہم، اللہ کا پیغام قرآن ہے نا، قرآن لیں گے۔ اب رسول کی پوری زندگی لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرور تو ایک انسان تھے، اس زمانے کے حالات کے حساب سے ان کی زندگی تھی، ان کی عادتیں، ان کا کھانا پینا، ان کے کپڑے، وہ زمانے کے حساب سے تھے۔ وہ ان سے اپنے کو کیا مطلب ہے؟ اللہ کا کلام لائے ہیں نا، تو ہم اللہ کا کلام لے لیں گے ان سے، باقی ان کی شخصیت سے پورا تعلق کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ مزاج بنا۔ اب قرآن ایسی چیز ہے کہ جب تک آپ حضور کی سیرت سے، حدیث سے اس کو جوڑیں گے نہیں، قرآن کا صحیح مطلب سمجھ میں ہی نہیں آ سکتا۔ اب نماز کا تذکرہ قرآن میں سینکڑوں جگہ ملے گا، مگر نماز کا طریقہ ایک جگہ بھی نہیں ملے گا۔ رکعت باندھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، ثنا پڑھنا ہے، اتحیات پڑھنا ہے، رکوع، کچھ بھی نہیں ملے گا قرآن میں۔ اب نبی کو ہٹا دیں تو اب نماز کیسا پڑھتے؟ اس واسطے منکرین حدیث میں ایسے لوگ پیدا ہوتے کہ وہ نماز کے الگ الگ عجیب و غریب معنی پڑھیں، سنٹرلائز ہو جانا مسلمانوں میں، یہ الگ الگ رنگ کی تشریح کیوں؟ حدیث سے جب ہٹا دیں گے تو آپ جو چاہے بولو۔ تو یہ لوگ اہل قرآن کے نام سے، یہ بنجارہ ہلز وغیرہ ایریا میں بہت پھیل گئے تھے۔ اب اللہ کرم ہے، ہمارے ساتھی ہم جماعت ڈاکٹر راشد نسیم ندوی، ان کے دروس قرآن چلے، ماشاءاللہ تعلیم یافتہ لوگ کثرت سے اس میں آئے، تو ذرا وہ فتنہ دبا اس علاقے کے اندر، ورنہ ادھر بہت ہو گئے تھے لوگ اہل قرآن، یعنی حدیث کا انکار اور بس قرآن قرآن بولنا۔
تو یہ بھی وہی یورپ کے نظریات کا بھی اصول لے لو، آدمی کو مت لو۔ اب یہاں تو دنیاوی معاملے میں اصول پیش کرنے والے انسان تھے، اب اس میں کئی ایسے رہتے تھے شرابی کبابی رہتے تھے مگر ایک اچھی تھیوری پیش کر دیتے تھے، سنکی رہتے تھے، اپنی بیوی کے ساتھ اچھے نہیں رہتے تھے مگر بہت اچھا نظریہ پیش کیا انہوں نے سائنٹیفک وغیرہ۔ تو وہاں شخصیت کو نہیں لیا جاتا، خالی اس کی تھیوری کو لیا جاتا۔ لیکن دین میں جو ہے رسول خود نمونہ ہوتے ہیں، پہلے دین کی عملی تصویر ہوتے ہیں۔ تو آپ رسول کو چھوڑ کے صرف کتاب کو لیں گے تو آپ دین کی تشریح کر ہی نہیں سکتے، وہ پھر آپ کی منمانی تشریح ہو جائے گی۔ تو وہ یہ یورپی تعلیم کا جو اثر تھا پورا تعلیم یافتہ طبقوں میں، تو یہ فتنہ بھی خوب چلا دنیا کے مختلف ملکوں میں۔ بس قرآن لے لو، بس حدیثوں کے بارے میں انکار کی صفت، آسانی سے حدیثوں کو انکار کر دینا، مضبوط حدیثوں کی ابھی ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی، قرآن کی فلاں آیت سے ٹکرا رہا۔ اس طرح کے فتنے پیدا ہوئے، جبکہ شریعت کا دین کا مزاج کیا ہے کہ جو بھی عمل جو بھی چیز رسول سے جڑ گئی اب وہ دین کا حصہ ہے۔ وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤس، اپنے آپ کو حضرت مصطفیٰ سے جوڑو، اس لیے کہ دین سارا کا سارا محمد رسول اللہ ہی ہے۔ اگر ان تک تم نہیں پہنچے تو پھر وہ تمہارا پورا طریقہ بولہبی ہے۔ اگر بؤن رسیدی تمام بولہبیس، تو حضور سے متعلق جو بھی چیز رہے گی وہ سب دین ہے، اعمال اور اشیاء، اور ان سے اللہ کی محبت جڑی ہوئی ہے۔ قرآن میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی امت میں اعلان کر دو، اے لوگو اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو میری نقل کرو، فاتبعونی۔ تو حضور نے جو چیز جیسے کی، جیسا کھاتے تھے، جیسا پیتے تھے، جیسا رہتے تھے، جیسا لباس تھا، وہ سب کی پیروی ذریعہ ہے اللہ کی محبت کا۔ میری پیروی کرو یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے۔ تو یہ کہ کوئی وقتی قانون نہیں بس لائے، جب تک سامنے تھے قرآن لے لیے بس ان کا ہمارا تعلق نہیں، ایسا نہیں، بلکہ ان کی ذات ہی پورا دین ہے۔ ایسے ہی کفر کے بارے میں بھی یہی ہے کہ کافروں کے بنیادی عقائد وغیرہ آپ نہیں لے رہے، لیکن ان کا کلچر لے رہے ہیں، ان کے طریقے لے رہے ہیں، اس کا بھی سختی سے اسلام میں انکار ہے۔ نہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بھی کسی اور قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، جو ظالم ہیں گمراہ ہیں ان کی طرف ذرا بھی میلان مت رکھو، ان کے طور طریقے، ان کی تہذیب، ان کی روایات، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، پھر جہنم میں جاؤ گے۔ اب پڑوسی ملک میں ابھی ہم کل دیوالی ہوئی، یہ محلے میں بہت پٹاخے کہاں سے آ رہے تھے معلوم نہیں۔ اب کوئی بھائی نہیں بھائی کیا ہے، پٹاخے پھوڑ رہے بچے، اب ہولی ہے بچے کھیل رہے ہولی، یہ سب نہیں ہے اسلام میں، ایسا کریں گے تو انہی میں شامل ہوں گے۔ اب یہ تہذیب الگ ہے، نبی کو بھی لینا پڑے گا، نبی کا پورا تہذیب لینا پڑے گا، پورا کلچر لینا پڑے گا، دوسروں کا کلچر بھی لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اور خصال فطرت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بال بنانے کے بارے میں، ناخن کاٹنے کے بارے میں، کدھر سے ناخن کاٹتے تھے، کیسا، وہ سب دین کا حصہ ہے، حالانکہ وہ فطری چیزیں ہیں سب، لیکن اس کو بھی فرمایا گیا کہ سنن ہدا ہے، ہدایت کی سنتیں۔ تو حضور کھانے پینے میں کن آداب کا خیال رکھتے تھے وہ بھی دین کا حصہ ہے۔ حضور کے طریقے پہ آپ کھانا کھائیں گے تو تعلق مع اللہ بنے گا، اللہ کے محبوب بنیں گے۔ حضور کے طریقے سے ہٹ کے کھائیں گے تو اللہ سے دور ہوں گے آپ۔ وہ فرض نہیں ہے مگر اللہ سے تعلق میں اس کا اثر بہت زیادہ ہے۔ جتنا آپ کو اللہ کے قریب ہونا ہے اتنا ہی حضور کے انداز میں کھانا کھانا ہے، سنتوں کا اہتمام کرنا۔ یہ کیا ہے، 1400 سال سے جو دین کے ماہرین چلتے آئے ہیں ان میں سب چیزوں کی اہمیت ہے۔ جیسے دائیں ہاتھ سے کوئی بھی اچھا کام کرنا، بائیں ہاتھ سے جو ہے کوئی بھی جو اتنا اچھا کام نہیں ہے، دائیں بائیں، اب یہ حضور کا طریقہ ہے، یہ اسلام کی ایک تہذیب ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ سب سے مل کر ہی آپ کا دین بنتا ہے۔ کیا ہوتا بھائی دایاں تو بایاں، کیا ایسا نہیں۔
دائیں بائیں کا خیال دین کا خاص اصول ہے، لباس میں، زینت میں، رہن سہن میں، تمدن میں، کیوں حضور سے محبت ہوگی تو حضور ہی کا کلچر آپ اختیار کریں گے، دوسرا نہیں۔ تو مسند احمد میں حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، اس میں آخر من نفسی، سب سے زیادہ مجھ سے محبت ہو اور اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت ہو فرمایا۔ اب قرآن مجید میں دیکھیں گے تو ذاتی حضور کی شخصیت کے اوپر گھوم رہا، کہیے سورہ احزاب ہے پورا، حضور کی شخصیت، حضرت عائشہ کے بارے میں، حضور کی شخصیت سے متعلق پورا بیان ہے، اس میں پورا زور اللہ کا نبی کی عظمت بتانے پر ہے۔ ایسے سورہ حجرات ہے، آپ کے گھر لوگ آگے باہر سے آواز دیتے یا محمد یا محمد، نام لے کے آواز دیتے تھے، اس پہ پورا سورہ ہے آداب پہ۔ سورہ فتح ہے، حضور کی ذات کے بارے میں۔ تو ذات نبوی سے جڑنا ہے، خالی قانون لے کے نبی کو نہیں چھوڑ دینا، ذات نبوی کے اطراف گھوم رہا ہے دین۔ ایسے ہم اتحیات میں نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، مگر اتحیات میں حضور کا نام ضرور ہے، السلام علینا وعلی، اس کا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد، ہر نماز ہماری بغیر درود کے ختم نہیں ہوتی۔ تو جو اسلام کا بنیادی رکن ہے نماز، وہ آپ کو محمد الرسول اللہ سے جوڑنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہے، درود رکھا گیا۔ نماز جنازہ کے اندر حضور کا درود رکھا گیا۔ تو حضور کا ادب کرنا، حضور سے محبت کرنا، حضور کی نقل کرنا، اس کو قرآن میں فرمایا گیا کہ یہی دین ہے۔ فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ جو رسول ہیں ان کو ایمان بھی لاؤ، ان کی عزت بھی کرو، ان کی پیروی بھی کرو۔ اب یہ موجودہ زمانے میں جو کالج یونیورسٹی اور تہذیب جو چلی، بس علم لے لینا پڑھانے والوں کو، استاذ کو کون لیتا ہے؟ ٹیچر کو کالج کو کون لیتا ہے؟ استاذ کا ادب کہاں ہوتا ہے وہاں؟ ہر پچھلے سائنٹسٹ کی، ہر پچھلے آدمی کی تردید کر کے ہی نیا آدمی بولتا ہے، کیونکہ وہ تجرباتی دنیا ہے، اس میں امپرومنٹ ویسے ہی ہے، پچھلے لوگوں کو نہیں پکڑنے میں امپرومنٹ ہے۔ مگر یہاں اسلام میں علماء کا ادب، ائمہ کا ادب پہ پورا دین قائم ہے ہمارا، اس لیے کہ یہ تجرباتی دین نہیں ہے، یہ لایا ہوا دین ہے، اس کی ایک ایک شخصیت کا ادب کرنا چاہیے۔ اب ادب کی جہاں بات آتی ہے، آج کل کا زمانہ بولتا کہ شخصیت پرستی بہت ہے آپ کے پاس، شخصیت پرستی، بھائی ادب کے بغیر دین ہے ہی نہیں۔ رسول کا ادب سکھایا گیا، یہ نہیں رسول کی بات سن لو نہیں، حضور کا بالکل ادب احترام، آواز سے بات نہیں کر سکتے فرمایا، آواز سے بات کرو گے تو تمہارا ایمان چلا جائے گا فرمایا۔ یہ ادب ہے، یہ نہیں ہے کہ بھائی کیسا بھی بات کر سکتے آپ، بس ان کی پیروی کرو، ایسا نہیں۔ تو ایسے ہی پورا علماء کے بارے میں اور جو ہے اولیاء کے بارے میں، دینی شخصیتوں کے بارے میں، آپ کے امام ہیں، آپ کے استاد ہیں، ادب ہی سے دین ہے۔ تو یہ جدید دور میں نہیں ہے، کہاں کا ادب صاحب؟ اصول، ذات کسی شخصیت سے جڑنا نہیں، اس کا ادب نہیں کرنا، بس کیا بولتے بولے بھائی اصولی بات، ایک دستور ہے جماعت کا، گروپ کا، دستور پہ چلیں گے ہم، باقی پرسنالٹی سے اپنے کوئی مطلب نہیں۔ یہ مزاج ہے اس دور کا، لیکن دین کا مزاج کیا ہے؟ نہیں، ادب، احترام، شخصیات سے جڑنا، شخصیات سے ہی شخصیت بنتی ہے۔ جملہ ہے کہ کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں۔ آپ صرف کورس لے رہے، خالی میٹیریل لے لے رہے آپ دین کا، وہ پڑھانے والوں سے نہیں لے رہے آپ۔ انسان کو تو انسان کوئی دوسرا انسان ہی بناتا ہے، شخصیت سے شخصیت بنتی ہے۔ تو قرآن مجید میں اصول بتایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، دیکھو جو ایسے بندے ہیں جن کا دل اللہ کی طرف رجوع ہے، جن کی زندگی میں نیکی اور تقویٰ ہے، ان کو پکڑ لو تو دین آئے گا۔ صرف قرآن لے لو، کتابیں لے کے بیٹھ جائے گا تو دین نہیں آئے گا۔ دین کے جو سچے چلنے والے ہیں ان سے دل سے جڑ جاؤ، ان کے ساتھ رہو، ان کی صحبت میں رہو تو دین کا رنگ آئے گا۔ یہ ہے اسلام کا رنگ۔ جدید دور آ رہے کہاں صرف شخصیت پرستی ہو۔ تو امت میں جتنے بھی شروع سے مصلحین آئے ہیں، اللہ نے مختلف 1500 سال کا سفر ہے، مجددین آئے ہیں، دین کو تازہ کرنے والے قائدین آئے ہیں، ان سب کے نظر میں محبت رسول، عشق رسول ضروری ہے۔ سب عشق رسول میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ایسا نہیں کہ بس اسلام کا قانون لے رہے ہیں اور نبی کا برائے نام تذکرہ کر رہے، ایسا نہیں۔ 1400-1500 سال میں جب بھی دین پھیلا ہے، جو بھی دین کے ماہرین آئے ہیں، عشق رسول، اتباع رسول، وہ ان کا خاص رنگ رہا۔
اس سے رسول کی کامل پیروی، ہر چیز میں باریک باریک چیز کے اندر پیروی۔ ٹائم کا اچھا ٹائم بہت ہوگا۔ یہ جو ہماری آمینہ مسجد ہے، اس کے بالکل سیدھ میں ایک پرانا مدرسہ ہے، ایک قبلے کی دیوار سے سیدھا چلے جائیں گے، اس کا نام ہے مشکات العلوم۔ تو ہمارے علاقے کے بہت ہی پورے علماء میں محترم متقی پرہیزگار عالم ہے مولانا عبید الرحمن صاحب، 3 پوسٹ کے۔ تو اس کے اصل جو ناظم تھے، ان کے انتقال کے بعد وہ ادارہ مولانا عبید الرحمن صاحب کے حوالے ہو گیا ہے۔ تو اس کا پورا تعلیمی سسٹم وغیرہ، یہ مولانا عبید الرحمن صاحب جو ہیں حفظ کے اور مدارس کے سسٹم کے بہت ماہر ہیں، اس کے باریک باریک چیزوں کے۔ اکثر محتاط مدرسہ چلانے والے اپنے سسٹم کو ان کی نگرانی میں ہی دیتے ہیں۔ تو یہ جو مشکات العلوم ہے، اب تو اس کی پوری کمیٹی، ہر چیز مولانا عبید الرحمن صاحب ہی کے ذمے چل رہی ہے، اور ہماری مسجد کے ذمہ داران بھی ان سے اٹیچ ہیں۔ تو مطلب یہ کہ معتبر ہاتھوں میں ادارہ ہے۔ تو اس میں جو ہے 200 طلباء ہیں، ہاسٹل میں 145 ہیں، اب تک حفظ کر کے جو فارغ ہوئے جو طلباء وہ 293 ہیں، اور جو عالمیت کی ابتدائی کلاسیں پڑھ کے وہاں سے نکلے وہ 92 ہیں۔ تو اس مدرسے میں ان دنوں میں تعمیر کا کام چل رہا ہے۔ مسجد اندر جو ہے مسجد، اس کی بھی تعمیر کا کام چل رہا ہے۔ بیت الخلاء، طہارت خانے، وضو خانے وغیرہ بن رہے ہیں، اور ادارے کی ہاسٹل کی جو بالائی منزل ہے اس میں فرش کا کرنٹ کا کام چل رہا ہے، اور مدرسے کی بھی جو ہے آہک پاشی وہ چل رہا ہے، چونے اور پینٹ کا کام چل رہا ہے۔ تو بالکل مدرسہ آپ کے پڑوس میں ہی ہے، جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ متقی پرہیزگار لوگوں کے ہاتھ میں ہے، ذمہ داری ٹھوس کام کرنے والا ادارہ ہے، اور آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، محلے میں ہیں۔ تو اہتمام سے اس وقت آپ کے سامنے اعلان کیا جا رہا ہے، آپ کا ادارہ ہے، آنکھوں کے سامنے ہے، جائیے دیکھیے کیا کام ہو رہا ہے، اور مل کے آپ کوئی بڑی بڑی ذمہ داری لے لیجیے۔ کوئی آنکھ پشی لے لی کسی نے کوئی ایک شعبہ لے لیا، تو تعمیر میں جو ہے آپ حضرات حصہ لیں اس کی تعمیر میں۔ تو اس وقت بھی جو ہے مدرسے کے جو ذمہ دار ہیں، اس کے جو نمائندے ہیں، وہ دروازوں کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو تعمیر میں آپ رقمی امداد بھی دے سکتے ہیں، اور چیزیں بھی سیمنٹ وغیرہ فراہم کر سکتے ہیں، یا وہاں جو بھی ضرورت ہے سامان کی معلوم کر کے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس مدرسے پہ خصوصی توجہ دیں۔ یوں سمجھے آپ کے محلے کا مدرسہ ہے، اس میں ہماری ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے۔ یوں تو دنیا میں بہت سارے مدرسے ہیں، لیکن ہمارے سے جو قریب ہے اور پھر معتمد لوگوں کے ذریعے سے چل رہا ہے، ٹھوس کام ہو رہا ہے، تو وہ ہمارا اپنا کام ہو جاتا ہے، اس کی فکر کرنا۔ تو آپ حضرات جو جا کے دیکھنا بھی آسان ہے، وہاں پر ذمہ داران آپ کو مل جائیں گے۔ تو جو کام وہاں چل رہا ہے اچھی طرح اپنے آنکھوں سے دیکھ کر زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں۔ اور اس وقت بھی کسی کو فرصت نہیں ہے تو گیٹس پر جو ہے اس کے سفیر حضرات ہیں، آپ ادارے کی تعمیر کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ اس وقت اگر فوراً جیب میں نہیں ہے تو بھی مدرسہ بازو ہے، بعد میں بھی جو ہے آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مسجد کے اندر کے لوگ سنتیں وغیرہ پڑھ کے ہی بیٹھے ہوں گے نا پہلے سے، تو